بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا بناتی ہے اور کھانا بنا کر رکھ لیتی ہے. بیٹے بچے آتے ہیں مما کھانا دے دو، تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر قربان جائیں، آپ فرماتی ہیں بیٹا ابھی تمہیں کھانا نہیں ملے گا. ماں کیوں نہیں ملے گا؟ آپ فرماتی اس لیے کہ ابھی میرا بیٹا محمد نہیں آیا. میرا بیٹا محمد آئے گا، وہ میرا بیٹا محمد آئے گا تو بیٹا تمہیں بھی کھانا ملے گا. اگر میرا بیٹا محمد نہیں آئے گا تو تمہیں بھی کھانا نہیں ملے گا. یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ پاک باز خاتون ہے جو کھانا بناتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، کھانا رکھتی ہیں. بچے قریب آتے ہیں اور کھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ فرماتی ہیں بیٹا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، پہلے محمد کو آنے دو. میرا بیٹا محمد آ جائے، پہلے وہ کھانا کھانا شروع کرے گا، بعد میں تم نے کھانا کھانا شروع کرنا ہے. یہ وہ پاک باز خاتون ہے کہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں اور فاطمہ بنت اسد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے. حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو چومتی ہے. حضور علیہ السلام کو اپنا ہاتھ مبارک پکڑا کر حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر گھر میں چلا کرتی ہے. جب چلتی ہیں تو گویا کہ آسمان کے اوپر چاند بھی جو ہے وہ چلنے لگتا ہے. جب چلتی ہیں تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے ہلنے کی وجہ سے جو ہے وہ آسمانوں پر سورج ہلنا شروع ہو جاتا ہے. جب چلتی ہیں تو گویا کہ حضور علیہ السلام کے ننھے قدم جب چل لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ آسمان کے اوپر جو ستارے ہیں وہ جھک کر سلامی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اے نبیوں کے امام تمہیں ہمارا سلام. یہ فاطمہ بنت اسد وہ پاک باز خاتون ہے. یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہے. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے. یہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی ہیں. فرمایا فاطمہ بنت اسد کے جب پیٹ مبارک میں، بدن مبارک میں علی شیر خدا امام الاولیاء، امام الصلحاء، امام الاتقاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جلوہ گری ہوتی ہے تو آپ جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتی ہے، حضور کا چہرہ بھی تکتی ہے. فرمایا وقت گزرتا رہتا ہے، وقت کا جو ہے وہ پہیہ چلتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب کہ حضرت علی شیر خدا کی جلوہ گری کا